نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا. تو سب نبی کے ہیں نا. اچھا ہمارے نبی سے بڑھ کر بتاؤ کوئی نبی, یعنی جلدی جلدی بتاؤ نا کوئی نبی. ایک بہت عجیب واقعہ سنا مولانا. ٹائم ہے نا مولانا؟ جی جی. کتنی دیر تک مجھے بولنا ہے؟ ہاں فجر تک؟ واہ بھائی, میں بغیر بیوی کے آیا ہوں, آپ کی بیویاں نہیں؟ پوچھ کے آئے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں پوچھ کے آئے ہو؟ یہ تو ایسا جواب دے رہے جیسے میں نکاح قبول کروا رہا سب کا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان؟ ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ. ساتھ میں ایک مرتبہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اب نہیں پہ زور دے. ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں, ہمارے مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں. بھائی وہ ہم لوگ تھیٹر میں جاتے ہیں, وہ پکچر کے ہیرو کو دیکھتے ہیں, کپٹیا میں آتے ہیں, بائک پر بیٹھتا ہے, جو سٹائل اس کی ہے وہ یہاں سٹائل کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے جوانوں کے بالوں کی سٹائل آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ ہاں یہ اس طرف بال نہیں, یہ علاقہ یتیم, ادھر بھی بال نہیں, یہ علاقہ غریب, بھائی پیچھے بھی بال نہیں, وہ زکوٰۃ کا مستحق, اور وہ عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال بنایا اور گھومے. اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوتا کپٹیا میں ایسا ہوتا. یہ کون سے طریقے کے بال ہے بھائی؟ ارے آپ کو بڑا تعجب ہوگا, آج کل وہ ہمارے جوان جینز پہنتے, جینز سمجھتے ہو نا؟ پہنو, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن وہ جینز پھٹی ہوئی پہنتے ہیں. یہاں کپٹیا میں دیکھا آپ نے؟ وہ جینز پہنے گا, یہاں سے پھٹی ہوگی, یہاں سے پھٹی ہوگی. مجھے اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا, میں تو رات کو 2 بجے بیان کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. میں نے ہمارے ایک بہت بڑے دوست سے ان کے بیٹے کو دیکھا جینز پہنا ہوا, یہاں پھٹی یہاں پھٹی. میں نے کہا اے بھائی ذرا کب سے بھکاری بنا؟ میں نے کہا تیرا باپ کروڑوں پتی تو اتنا بھکاری کی طرح. تو کہا قاری صاحب وہ ابھی وہاں تو گجراتی چلتی ہے. مجھے کہتا ہے ہو تھئی گیو, سمجھے آپ لوگ؟ یعنی کیا ہو گیا تمہیں کہ میں نے بھکاری کہوں چھو, یعنی آپ میرے کو بھکاری کیوں بولتے ہو؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا ہوں اور میری BMW باہر کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹا میں اس لیے بھکاری کہتا ہوں کہ تیرے کو شاید معلوم نہیں تیری جینز پھٹی ہوئی ہے. تو یوں دیکھا, کہا قاری صاحب آج ایک بازار میں تھی 2000 روپیہ نہیں خریدی, یعنی 2000 روپے کی آج ہی تو خرید کے لایا ہوں. تو میں نے کہا وہ دکاندار نے تجھے الو بنایا, پھٹی ہوئی جینز دیا. اب سننا کپٹیا والوں کو, ناراض مت ہونا. اس نے جو جواب دیا, کہا قاری صاحب آپ کو نہیں معلوم, آپ لوگ کیا بیان کرتے ہو آ جاتے ہو, بیان کرتے ہو آ جاتے ہو, جمعہ پڑھایا خطبہ پڑھایا آ گئے. کہا ایک پکچر آئی, پھر اس نے نام لیا, میں بھول گیا, کوئی ہیرو کا نام لیا. کہا اس نے جو ڈانس کیا ہے اور اس نے جو جینز پہنا ہے وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی تھی, اس کی کاپی کرتے ہوئے ہمارے جوان ڈانس بھی کرتے ہیں اور ان کی جینز بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا وہ ہیرو نے پھٹی ہوئی پہنا تو تم سب جوانوں نے بھی؟ میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا, ورنہ معلوم نہیں کہاں کہاں دکانیں کھلی ہوتی. کیا عالم ہے بھائی. میرے دوستو ایک ایکٹنگ کر رہا ہے, پردے کے اوپر ڈھونگ کر رہا ہے. ارے آپ کوئی بھی تھیٹر میں جاؤ, اللہ کی قسم ڈھونگ ہے, اللہ کی قسم جھوٹ ہے. آپ بالی ووڈ میں جاؤ, ہالی ووڈ میں جاؤ, اللہ کی قسم یہ شیطان ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ ہمیں بیوقوف بنانے کا کام ہے. ارے کرنے والا بیوقوف, اس سے زیادہ دیکھنے والا بیوقوف. قربان جاؤ ہمارے نبی پر, بولو سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا جو میں پڑھوں گا؟ آپ کو بھی پڑھنا ہے, چلو پڑھنا شروع کریں. ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا ہیرو؟ سب زیرو بن جائے.
یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے، اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ چلو اس سے بڑی بات بتاؤ، لیکن پورا مجمع ساتھ نہیں دے رہا، ایک مرتبہ پھر کہہ دو نعرہ تکبیر۔ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نعرہ تکبیر، اور میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولو پورا مجمع ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے، رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اشارہ کرے، جہاں سورج ڈوب گیا ہے وہاں نبی نے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ 1400 صحابہ کھڑے، فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رات کے سناٹے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اب ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نبی کا مرتبہ بتاؤ اشرف المعانا، اور ہمارے پیارے بیٹے دل خوش ہو جائے گا۔ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دائیں طرف حضرت ابو بکر، سبحان اللہ، بائیں طرف حضرت عمر۔ سچ بتاؤ یہ قافلے سے بڑھ کر کون سا قافلہ ہوگا؟ بیچ میں نبیوں کے نبی، دائیں طرف صدیقوں کے صدیق اور بائیں طرف فاروقوں کے فاروق۔ اچھا جا رہے سفر میں تینوں کے تینوں جا رہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا سفر میں جا رہے، جنگل کا راستہ ہے، سناٹا ہے، آواز آئی، بولو کیا ہوا؟ ساتھ میں بولو نا، علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا۔ آواز آئی، اچانک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا آواز آئی، حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے، عمر تم بولے؟ عمر نے کہا نہیں میں کچھ نہیں بولا، میں بھی سنا۔ حضرت عمر نے کہا آپ بولے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی کچھ نہیں بولا، معلوم نہیں کہاں سے آواز آئی ہوگی، چلو آگے چلیں۔ اللہ کے رسول آگے بڑھتے جا رہے، حضرت ابو بکر عمر 3 قدم آگے بڑھے ہوں گے، پھر آواز آئی، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہیں، یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر یوں آگے بڑھے، حضرت عمر یوں آگے بڑھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول یہ آواز آ رہی ہے، پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ہم نے نہیں کہا لیکن یہ آواز ہم نے سنی، اللہ کے رسول آپ نے بھی سنی۔ سبحان اللہ بولو۔ ہمارے نبی مسکرائے، اور جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے، اور مسکرا کر کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی کتاب ہے تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکرا کر فرمایا ھذا حجر یعرفنی وأعرفہ ویسلم علی واسلم علیہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر تمہیں نہیں معلوم یہ سامنے جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی ہمارے نبی کو کون پہچان رہا ہے؟ کپٹیا والے ذرا زور سے بولیں گے، کون پہچان رہا ہے؟ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، میں پورے واقعے پہ نہیں جاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا گیا، بولو کہاں پر؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دعوت میں بلایا گیا۔ اچھا ہمارے نبی تشریف فرمائے، کھانا لگ گیا، ارے بولو کھانا، لیکن صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک ہمارے نبی کھانا شروع نہ کرے کوئی صحابی، یہاں تو مولانا کو دعوت دو، مولانا کے شروع کرنے سے پہلے سامنے والے کی آدھی پلیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اب سارے صحابہ سناٹے میں بیٹھے ہیں، ایک دعوت ہے، اور دعوت دینے والی ایک یہودیہ عورت ہے جس نے کھانے میں زہر ملایا ہے، بولو کھانے میں، بہت سننے جیسی بات ہے، کھانے میں زہر ملایا ہے اور کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ اچھا سارے صحابہ کرام انتظار کر رہے کہ نبی شروع کرے تو ہم بھی شروع کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھنا میرا اشارہ دیکھنا، ہمارے نبی نے یوں لقمہ اٹھایا، بولو یوں لقمہ اٹھایا، پھر اس کو اور اوپر کیا، پھر اس کو اور اوپر کیا، پھر ہمارے نبی کے ہونٹ اور زبان سے وہ لقمہ لگا، جیسے ہونٹ اور زبان سے لگا وہ لقمے کے اندر سے آواز آئی، لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم۔
یہ سارے لوگ جانتے ہیں یہ حدیث کو. لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم. اس لقمے میں سے آواز آئی اللہ کے رسول مجھے کھانا مت، میرے اندر زہر ملا ہے، مجھے کھانا مت، میرے اندر زہر ملا ہے. ہمارے نبی نے وہ لقمہ زمین پر رکھا اور سارے صحابہ کو کہا مت کھاؤ، اس عورت نے زہر ملایا ہے. خیر وہ بہت لمبا واقعہ ہے. یہاں علماء کرام نے ایک سوال اٹھایا ہے، بہت دلچسپ سوال ہے. بھائی وہ لقمہ جب پلیٹ میں تھا تو کیوں نہیں بولا؟ بھائی لقمہ پلیٹ میں تھا تبھی بول دیتا اللہ کے رسول زہر ملا ہوا ہے. ارے ہمارے نبی نے اٹھایا لقمہ نہیں بولا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. ارے ہمارے نبی منہ تک لے گئے، وہ لقمہ نہیں بولا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. لیکن جب ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک سے اور زبان مبارک سے لگا تو لقمے نے کہا، کیونکہ وہ لقمہ بے جان لقمہ بھی چاہتا تھا کہ ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں، ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں. یہ کون چاہتا تھا؟ یہ علماء، بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے، وہ پتھر میں عقل، ارے پتھر میں عقل، ایمان، وہ لقمہ کھانے کا لقمہ، اس میں عقل، اس میں ایمان. وہ تو ہمارے نبی کو پہچانے کہ لقمہ ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا چاہے. ارے وہ بے جان پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے اور کہے میں نبی کو پہچانتا ہوں. ارے کپٹیا والوں، ایک بے جان پتھر محمد کو پہچانے، ایک بے جان لقمہ ہمارے نبی کو پہچانے. ہم سے بڑا نالائق اور غدار کون ہوگا جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کو نہیں پہچانے؟ بتاؤ کون کون محبت کرتا ہے نبی سے؟ اب ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا ہے؟ داڑھی کا ہے، یعنی جن کی ہے الحمدللہ، باقی جن کی نہیں ہے وہ ہاتھ کا کو اوپر کرتے. یعنی کیوں ہاتھ کے اوپر کرتے؟ یعنی نبی کو دھوکہ دینا. مولانا معاف کرنا، میں صاف کہتا ہوں ہم لوگوں نے بچپن میں اپنی ماں سے جھوٹ بولا. بولو بولے کہ نہیں بولے؟ کئی مرتبہ ہم نے اپنی ماں کو جھوٹ بول کر ماں کو دھوکہ دیا. کئی مرتبہ ہم گئے کہاں تھے اور باپ نے ہم کو پوچھا تو ہم نے باپ کو جھوٹ بولا. ہم نے ہمارے ٹیچر کو جھوٹ بولا، ہم نے ہماری بیوی کو جھوٹ بولا، ہم نے ہمارے بچوں کو جھوٹ بولا. ارے ہم وہ نالائق ہیں جو مدینے والے سرکار کو جھوٹ بولتے. ہم وہ ہیں جو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. داڑھی نہیں رکھنے کا اور ہاتھ اوپر کرنے کا. ابھی ہمارے بیٹے جب کہہ رہے تھے دونوں ہاتھ اوپر کرے، سب نے دونوں ہاتھ اوپر کرے. کیا یہ سوچا نہیں کہ کیا ان ہاتھوں سے میں میرے نبی کے دربار میں جاؤں گا؟ آپ نے سن لیا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، اور جو تیرا ہوگا تو میرے پیاروں جو نبی کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا کہاں سے ہوگا؟ اور سچ بتاؤ ایک بات، یہ اگر آپ میرے کو جواب دے دیں نا پھر میں آگے کچھ نہیں بولوں گا. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی. ارے ہاں سنا کہ نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے دورے سفر میں بنگال کا بھی نام آتا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ نے سنا کہ نہیں سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام؟ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکوٰۃ بھی دوں، میں تو حج بھی کروں، میں تو عمرے بھی کروں، لیکن داڑھی نہ رکھوں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ کہا داڑھی رکھنے سے بڑھاپا جلدی معلوم ہوتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ میری عمر 52 سال کی ہوگی. یہ تو چلو سب لوگ میرے کو پہچانتے، اگر میں آؤں گا تو سب قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے. لیکن اگر مجھے پہچانتے نہ ہو اور میں یہ داڑھی لے کر یہ مجمع میں آؤں اور کوئی 52 سال کا کلین شیپ وہ بھی ادھر سے آوے، اب اتنا بڑا مجمع میرے کو نہیں پہچانتے، میں داڑھی لے کے یہاں سے آیا، کوئی بغیر داڑھی والا آیا، اب کسی کو میرے کو ہٹانا ہوگا، اس کو بھی ہٹانا ہوگا. ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے کو بولے گا او چچا سائڈ میں ہٹو، اور اس کو بولے گا او بھائی سائڈ میں ہٹو. یعنی کم بخت میری بیوی چاچی نے اس کی بیوی بھابھی، پورا رشتہ ہی بدل گیا. حالانکہ 52 سال کا وہ، 52 سال کا میں، بس میں نے داڑھی رکھا. تو داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو سوال پوچھنے والے نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اللہ کے ولی یہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی. سب سبحان اللہ بولیں گے ایک ساتھ میں، بولو سبحان. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا، کیا اچھلتا ہوا جواب دیا. فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو،
کیونکہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی ناراض ہوتے ہیں. بولو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی. اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی رکھو, داڑھی رکھو, ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے, ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. اور فرمایا داڑھی نہیں رکھتے گئے, نبی ناراض ہوتے ہیں. اور قرآن میں 22ویں پارے میں جاؤ, جو اللہ کو ناراض کرے گا, رسول کو ناراض کرے گا, اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیجے گا, آخرت میں بھی جہنم دے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے نبی کو تکلیف دے دی, جس نے میرے نبی کو ناراض کر دیا, جس نے مجھے ناراض کر دیا, اللہ فرماتے دنیا میں بھی لعنت ہوگی, آخرت میں بھی لعنت ہوگی. تو میرے پیاروں, آج سے کون کون بالکل پکے تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو مصطفیٰ کا دامن. آج عجیب معاملہ ہے مولانا, جو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا وہ نہیں کرنا, جو نہیں کرنے کو کہا وہ کرنا. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شادی کا معاملہ ہو بالکل سادگی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے, شادی میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے, شادی میں لمبے لمبے منڈپ نہیں لگنے چاہیے, شادی میں ڈھول باجے ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے, شادی میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے. جہاں ہمارے نبی نے روکا وہ کام ہم لوگ, ارے بولو, اور جس کام سے ہمارے نبی نے روکا وہ کر رہے, اور جو کرنے کو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں. ابھی میں ہمارے والد مرحوم کا بھائی انتقال ہو گیا, دعا کرو اللہ میرے والد کی مغفرت فرماوے. ابھی یہ جو ہمارے دل خیر آبادی نے جو باتیں کہی نا, جو پہلا مصرع آپ نے کہا نا کہ دیوبندی سے کیا مطلب, بریلوی سے کیا مطلب, اہل حدیث سے کیا مطلب, بھائی ہم تو ایک ہی سے مطلب رکھتے ہیں, اور وہ ہے ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ. کیونکہ میں یہ بات کیوں بار بار دہراتا ہوں معلوم, اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے کتنی مرتبہ پوچھنے میں آیا, کتنی مرتبہ مجھے پوچھنے میں آیا, مولانا آپ سنی ہے, آپ دیوبندی ہے, آپ بریلوی ہے. میں نے جواب دیا میں مسلمان ہوں. اور کیوں یہ جواب دیا؟ کیونکہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں کلمہ تھا, میں اس گھر میں پیدا ہوا جہاں کلمہ تھا ہی نہیں. جس گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا, میرے 2 یا 4 سال کی عمر کے بعد میرے ابا نے اسلام قبول کیا, لیکن ابھی میرے ابا کا انتقال ہوا, اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے. بڑا مسئلہ آیا کہ بھائی انتقال ہو گیا, کھانے کا انتظام, کہاں لکھا کھانے کا انتظام؟ بھائی جس کے گھر میں انتقال ہوا وہاں تو منع ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پکے گا نہیں, اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر کا انتظام کرے. تو یہاں الٹا معاملہ ہے, جنازہ روک کے رکھا. مجھے کتنوں نے کہا مولانا پہلے کھانے کا انتظام, میں نے کہا میرے نبی نے نہیں فرمایا. جہاں ہمارے نبی نے کہا نہیں تو وہ نہیں, چاہے پوری دنیا ہاں کہے, اور جہاں ہمارے نبی نے کہا کرو وہ کریں گے, چاہے پوری دنیا منع کرے. جان دے سکتا مگر نبی کے قانون کو توڑ نہیں سکتا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو کس کے بولے اب مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ کو ایک بات سنا دو, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. بولو کون سا خطبہ؟ اچھا سچ بتاؤ ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا. بھائی اگر میں یہاں پہ کہوں کپٹیا میں کہ میں جمعہ تک رہوں گا اور میں جمعہ میں خطبہ پڑھاؤں گا, تو بتاؤ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی میں کہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھاؤں گا, بولو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں خطبہ بھی پڑھائیں گے, بولو ہوتا ہے کہ کئی جگہ پر ہم خطبہ پڑھانے جاتے, دعا کریں گے کپٹیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ, بولو کسی بھی, اور خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو میں بتاؤں کوئی باہر سے قاری صاحب آ رہے ہیں, ان کا خطبہ بہت اچھا ہوتا. اچھا اگر حرم شریف سے کوئی قاری صاحب آ جائے, او ہو اللہ اکبر, پورے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے, تو جب حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا اچھا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا پیارا ہوگا. ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے. سننا اس زمانے میں ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہو نا, بس مسجد ویسی ہوتی تھی, اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا, ایک صحابی دور سے آ رہے جن کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی. اچھا وہ صحابی کا نام بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا, حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو کون؟
حضرت عبداللہ ابن اچھا اتنے بڑے صحابی کو جمعہ میں کیوں دیر ہو گئی؟ وہ خود فرماتے میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا، کپڑے کا انتظام ہو گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے واسطے آ گیا۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اچھا اس زمانے میں ایسا ہوتا صحابہ بیٹھے ہیں، پیچھے ان کے اونٹ کھڑے ہوتے، وہاں ان کے جوتے چپل ہوتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے آ رہے۔ اچھا ہمارے نبی خطبہ دے رہے، خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا، اور اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، بولو کیا فرمایا؟ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے تھے، جہاں سارے اونٹ کھڑے ہیں، جہاں لوگوں کے جوتے چپل رکھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ارے بولو مجمع ادھر، اور بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے پارکنگ میں جہاں اونٹ ہے، جہاں چپلیں رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان دیکھا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر پیچھے بیٹھے۔ ہمارے نبی نے خطبے میں فرمایا ماں بالو کا یبن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے سارا مجمع جمعہ میں ادھر بیٹھا ہے، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ماں قلت لک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، اور واقعے میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں تھوڑی وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا، لیکن نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے، نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، نہ بیٹھا ہوتا آگے قدم بڑھاتا اللہ میرے وہ قدم کو جہنم تک پہنچا دیتا۔ اچھا ہمارے اتنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، آگے ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے خطبے کے بیچ میں، ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا، جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ کہا جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ اور قرآن پاک میں آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، ان کی مرضی آگے، اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، اپنی مرضی، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ تو میرے پیارو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے میری آپ کو ایک اپیل ہے کہ یہ کپٹیا میں ہم آئے، ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا جلسہ تیار کیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تیار کیا، آپ نے معلوم نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے، آپ نے نہ جانے کتنی لائٹیں لگائی، کتنی روشنیاں لگائی، اور کتنے علماء کو آپ نے دعوت دی، اور نہ جانے کتنوں کو کتنا اچھا کھلایا پلایا پہنایا۔ اللہ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں جلسے میں آئے، ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا، علماء کی تقریریں سنی، ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم اور نعت کو سنا، میرے پیاروں آئے اور چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے اور رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کریں، دونوں ہاتھ اوپر کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میرے کو 10 منٹ دیں گے، نہیں ہاں بولو نا 10 منٹ دیں گے بس، اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ۔ لیکن وہ 10 منٹ بہت قیمتی ہوگی جس میں ہمیں کام کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں ساتھ میں بولو نا کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع پہلے میرے سوال کا جواب دے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے بولے قیامت آئے گی۔ نہیں اشرف اب تھک گئے، یہ لوگ تھک گئے نا، آپ لوگ تھک گئے؟ 10 منٹ تو دے دو، اب تو میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے 10 منٹ کی، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ پھر پورا مجمع بولے قیامت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها كاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت
هباء منبثا. بولو سبحان اللہ. اور پورا مجمع بولے قیامت ہے. سنو قیامت میں بہت جلدی بتاؤں گا، 10 منٹ میں بات ختم انشاءاللہ. قیامت میں سب جمع ہوں گے. بولو اللہ ہم سب کو جمع کریں گے. بولو قیامت میں اللہ ہم سب کو. پھر اللہ کی آواز آئے گی، یا اللہ کی تجلی آئے گی، یا اللہ کی روشنی آئے گی. اور کیا آواز آئے گی معلوم؟ اللہ کی آواز آئے گی، یا عبادی اسجدونی. اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے بندو میرے بندو میرے بندو میری بندیوں. کیونکہ سب جمع ہوں گے، مرد ایک طرف ہوں گے، عورتیں ایک طرف ہوگی، سب جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندو میری بندیوں چلو مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو. یا عبادی اسجدونی، مجھے سجدہ کرو. اے کپٹیا والو، جتنے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نماز پڑھنے والے جو بندے اور جو بندیاں ہوگی نا، سب سجدے میں. بھائی اشرف تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. جتنے بندے اور بندیاں ہوگی بولو سب کہاں پر؟ آواز نہیں آ رہی. بولو سب کہاں پر؟ کس کو سجدہ کر رہے؟ اللہ کو. بولو کس کو سجدہ کر رہے؟ اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ. اے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندوں بندیوں 5 وقت نماز پڑھنے والے سر اٹھاؤ، میں تمہیں پہچانتا ہوں. اور اللہ فرمائیں گے میرا فیصلہ ہے، جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، میں جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. چلو بولو میدان میں سے سب نمازی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ارے بولو نا کہاں چلے گئے؟ جنت میں. بچے کون میدان میں؟ بے نمازی. بھائی جب اللہ نے سب کو جمع کیا ہے، ہماری عورتوں کو بھی، ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، آپ کو بھی، میرے کو بھی، تو جتنے نمازی سب جنت میں چلے گئے، تو پھر قیامت کے میدان میں بچا کون؟ بے نمازی. اللہ ان کو کیا کہیں گے؟ سجدہ کرو، اے سجدہ کرو. کیونکہ کبھی فجر پڑھا، کبھی ظہر پڑھا، کبھی نہیں پڑھا. اللہ کہیں گے سجدہ کرو. معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا، یہ جو کمر ہے نا، کمر کا حصہ، اس میں اللہ جہنم کا لوہا رکھیں گے. وہ لوہا رکھیں گے جس کو اللہ نے 3000 سال گرم کیا ہوگا. وہ لوہا اللہ یہاں رکھیں گے. اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کرو. اب وہ سجدہ کیسا کرے؟ وہ تو رکوع بھی نہیں کر پائے گا. وہ جیسا سجدہ کرنے جائے گا اتنا زور سے چلائے گا، اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ اللہ آگ لگی، اللہ اللہ لوہا جل رہا ہے، اللہ اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ. ارے وہ روئے گا، خون کے قطرے ٹپکیں گے، اللہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ کہیں گے سجدہ کرو. دیکھو وہ سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے. اور کہے گا اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا. اے کپٹیا والوں، بڑی دیر کے بعد اللہ کہیں گے اے میرے بے نمازیوں، یہ مت کہو کہ سجدہ نہیں ہوتا، میری قسم میں کرنے بھی نہیں دوں گا. اللہ فرماتے میری قسم میں کرنے. کیوں نہیں کرنے دوں گا؟ اللہ فرماتے تیرے کان میں اذان کی آواز آئی. ارے کپٹیا میں اللہ کا گھر تھا، تیرا گھر اللہ کے گھر کے قریب تھا. اللہ نے تجھے موٹر بائک بھی دی تھی. اذان کی آواز تیرے کان میں آئی، اقامت کی آواز تیرے کان میں آئی. تو نے تیرے چچا اور ابا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو نے تیرے بوڑھے دادا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا. تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے میری قسم اتنا مجبور کر دیا، اب تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے جیسے وہ لوگ جنت میں گئے، ان کو آخری جہنم میں جا کے پٹک دو. میرے دوستو اس لیے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی. ارے بولو نا بے نمازی. اور یہ میں نہیں کہتا، میرے کو کیا حق اتھارٹی میں کسی کو جہنمی کہوں. یہ جو میں نے واقعہ بتایا یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں بولنا. قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام. پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2. پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ فرماتے قیامت کے دن میری تجلی آئے گی، بے نمازی کو کہوں گا سجدہ کرو، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اللہ کہتے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوگی، ان کے چہرے پر لعنت ہوگی. اور اللہ کہیں گے دنیا میں تو تندرست تھا، تو نے سجدہ نہیں کیا، کرنے نہیں دوں گا، جہنم کے حوالے. اس سے کپٹیا والوں، یہ میں نے ڈائریکٹ قرآن سے بات کی، بلکہ پورا بیان قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا. اب آپ کی مرضی ہے
کیونکہ بڑے بڑے علماء نے کہا جس کا رمضان بن گیا سمجھو اس کی زندگی اور آخرت بن گئی۔ کون کون بنانے کو تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 20 رکعت تراویح ہم کو بھاری کیا کرتے معلوم؟ پہلی دوسری تیسری تراویح میں پوری مسجد فل، پھر چوتھے میں کم، پانچویں میں کم، چھٹے میں کم، پھر کب آئیں گے معلوم؟ 27ویں کو، جیسا قرآن ختم کروانے آئے ہیں۔ بھائی یہ کیا معاملہ؟ اور پھر کسی کو پوچھو نا بھائی تراویح میں کیوں نہیں آتا؟ ارے امام صاحب اتنا لمبا پڑھتے، 1.25 گھنٹے تک میرا پاؤں دکھ جاتا۔ تو جب باہر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہے تو پاؤں نہیں دکھتا؟ موبائل میں PUBG میں ہاتھ میں آنکھیں نہیں دکھتی؟ موبائل میں زینا کرتے، موبائل میں چوری کرتے، موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے۔ ارے یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیوی کو طلاق ہوتی ہے، ارے یہ موبائل کی وجہ سے ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے، ارے اس موبائل کی وجہ سے چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا جاتا۔ وہ موبائل میں ہمارے روزانہ کے 8 گھنٹے چلے گئے تو ہماری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کا قرآن سننے میں 1.25 گھنٹے میں ہمارے پاؤں میں درد ہونے لگا۔ قسم اللہ کی اگر صحیح میں اللہ پاؤں میں درد دے گا نا تو لنگڑاتا چلے گا، کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میرے پیارو آج اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ کون کون تیار